أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة سجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الغضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العلی العظیم۔ تمام سامعین کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بخوبی واقف ہے کہ ہمارا موضوع جو ہے ہاؤ ٹو امپلیمنٹ 99 نیمز آف اللہ ان آور لائفز، اللہ کے ان اسماء الحسنہ کو اپنے زندگی میں کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے زندگی میں اسے اتاریں۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن مجید میں خود پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے بہترین، حسین اور انتہائی اچھے نام ہے۔ تو سب اس سے جب دعا کر رہے، جب پروردگار عالم سے ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ان کے نام کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ خدا خود قرآن مجید میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہترین نام ہے، ہمیں ان ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا ہے اور پروردگار عالم سے ہمیں اس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروردگار خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ مجھے پکارو۔ پروردگار خود کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے بہترین نام ہے۔ تم جب بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہو، جب بھی تم مجھے یاد کرتے ہو، مجھے میرے بہترین ناموں سے یاد کیا جائے۔ اور ناظرین، جب بھی ہم پروردگار عالم کو یاد کرتے ہیں، جب بھی ہم ہمارے دل سے کہتے ہیں یا اللہ، پروردگار ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ رحمت ہے، اور وہ عشرہ جسے عشرہ رحمت کہا گیا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، اپنی رحمت کی نظر تمام مومنین پر بنائے رکھنا۔ عام طور سے یہ تصور جاتا ہے کہ پروردگار کے جو نام ہے، جو اسماء الحسنہ ہے، جو حسین نام ہے، جو واجب الاحترام نام ہے، وہ نام کہ جس کا احترام کرنا واجب ہے، لیکن ان ناموں کی تعداد فقط 100 میں ایک کم، یعنی 99 نیمز آف اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے 99 نیمز جو ہم کہتے ہیں یقیناً وہ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی اب جو دن آگے بڑھ رہے ہیں، شب قدر آ رہی ہے، ہم دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے کہ جس میں 1000 نیمز آف اللہ، اللہ کے 1000 ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے دیگر نام بھی ہے، لیکن اللہ کے ان ناموں کو ہم کیسے اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ روایتیں کہتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ان ناموں کو لیتا ہے، جیسے اگر میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ کوئی مجھ سے آ کر سوال کر رہا ہے کہ آپا ظلم بڑھ گیا ہے، ظلم و جور ہے، کمیونٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی ایک فرد پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کا کون سا نام ہے کہ جس سے میں اس ظلم سے نجات پا سکوں؟ تو میں اگر اس سے کہہ دوں کہ آپ پڑھتے رہو یا قہارو یا قہارو یا قہارو، اللہ کے اس نام کا ورد کرو، اللہ آپ کو ظلم سے نجات دے گا۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا،
لیکن علماء دین کا یہ جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں یا قہاروں کا مطلب نہیں پتا، ہر نام کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو جب تک اس کا میننگ ہمیں نہیں پتا، ہم پروردگار سے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دوسرا جملہ، جیسے ہم کہیں کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، یا میں کہوں کہ میں خدا سے دعا مانگ رہی ہوں، ماہ رحمت ہے، میں خدا سے دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار میری بخشش فرما، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو میں کون سے الفاظ کا استعمال کروں گی؟ میں وہ کون سے جملے کا استعمال کروں گی؟ کیسے خدا سے مخاطب ہوگی؟ میں کہتی ہوں یا غفورو، یا غفورو، یا غفورو، بے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے اس طرح سے اپنے رب العالمین کو مخاطب کیا، اپنے رب سے میں مخاطب ہو رہی ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پروردگار کے جو نام ہے، کیا فقط ہم اسے عربک میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کافی ہے؟ علماء دین کہتے ہیں کہ اگر تمہیں عربی نہیں آتی ہے، لیکن تمہیں اللہ کے اس نام کا میننگ پتا ہے، تمہیں اللہ کے اس نام کا ترجمہ پتا ہے، تو ہم خدا سے کہتے ہیں اے بخشنے والے میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے یا غفوروں کی جگہ پر میں نے کہہ دیا اے بخشنے والے میرے گناہوں کو بخش دے، اے رحم کرنے والے ہم پر رحم کر۔ یعنی اس طرح سے ہم پروردگار عالم کو مخاطب کر سکتے، اپنی زبان میں اس کے ترجمے سے بھی ہم اپنے رب کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئے کہ جب ہم پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں، اس اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم جب ذکر کرتے ہیں، تو جیسے پروردگار نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عنایت کی۔ اگر میں مثال کے طور پر کہہ دوں کہ انسان کو اپنا کنیکشن جو ہے وہ پروردگار سے کیسے بنانا ہے، مثلاً ایک بلب ہے، ایک ٹارچ ہے یا ایک بلب ہے، 1000 وولٹ کا ہے، 5000 وولٹ کا ہے، جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے، وہ بلب اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک وہ کنیکشن میں نہ ہو۔ جب تک اسے کنیکشن نہ دیا جائے گا، وہ بلب سے کوئی فائدہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے ہم انسان کو پروردگار نے بہت زیادہ صلاحیت دی ہے، پروردگار نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، نعمتیں عنایت کی ہے، لیکن اے انسان، جب تک ہم اس کنیکشن سے نہ جڑ جاتے، پروردگار عالم سے جب تک ہمیں وہ کنیکشن نہیں مل جاتا، کبھی کبھی ہم سوچے کہ اگر یہ کنیکشن نہ ہو تو جو نعمت پروردگار ہے وہ کبھی امتحان ہو جاتی ہے۔ وہ نعمت پروردگار اگر وہ کنیکشن سے نہ جڑی ہو تو کبھی یہ ہمارے لیے امتحان ہے، تو کبھی یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، تو کبھی یہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے رب سے ایک رابطہ، ایک کنیکشن بنائے رکھنا ہے، اپنے رب کو پکارتے رہنا ہے، جتنا ہو سکے اپنے مالک حقیقی کو یاد کرے، اپنے پروردگار کو یاد کرے۔ اور کیونکہ اب وہ زمانہ ہے کہ ہم سارے گھروں میں گرفتار ہیں، ہم سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کو پکارے۔ دیکھیے انسان جو ہے کہتا ہے ہم باہر جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کاموں میں بزی رہتے ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا عبادت کا، لیکن الحمدللہ ابھی اتنا ہمیں وقت ملا ہے، اس وقت کو یوٹیلائز کرے، اس وقت کا فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مالک حقیقی کو یاد کرے۔ آئے قرآن مجید کا وہ جملہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو آج پہلا لفظ ہے جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ پہلا جملہ ہے اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جو سب سے بہترین نام ہے اللہ کا، خود وہ لفظ لفظ اللہ ہے۔ دنیا میں کسی بھی زبان میں جا کر دیکھ لیجئے، ہر چیز کا ٹرانسلیشن موجود ہوتا ہے، ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، ہر چیز کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جو عربک کو جانتے ہیں، جو عربی زبان سے واقف ہے، انہیں پتا ہے کہ ایک واحد لفظ لفظ اللہ جو ہے، کما حق ہو، جو یہ لفظ ہے اسے کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، اس کے حقیقی معنی یا مفاہیم کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے اس لفظ کو نہیں پیش کر سکتے۔ لفظ اللہ، جیسے مثلا کوئی ہم سے کہہ لے کہ تم کس خدا کے ماننے والے ہو، تم کس اللہ کے، کس معبود کے ماننے والے ہو، میں نے کہہ دیا کہ میں اس اللہ کی ماننے والی ہوں جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، میں اس خدا کی ماننے والی ہوں جو پہلے سے تھا اور آخر تک رہے گا، میں اس خدا کی ماننے والی ہوں جس نے دریاؤں کو بہایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے درختوں کو بنایا۔ میں نے 1 گھنٹہ مسلسل خدا کی تعریف کی، لیکن پوچھنے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے ایک جملے میں بتا دو تم کس کے ماننے والے ہو۔
میرا جملہ فقط ایک ہوگا، میں اللہ کی ماننے والی ہوں، اس اللہ سبحانہ و تعالی کی ماننے والی ہوں۔ عزیزو، یہ لفظ اللہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان لفظوں کو اتار لیں، اگر میں اپنے ناظرین سے سوال کروں کہ لفظ اللہ ہم دن میں کتنی بار اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، صرف سوچے کہ لفظ اللہ روزانہ کی ڈیلی ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ اس لفظ اللہ کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا بہت بھی یہاں شمار کر لیں تو جیسے اذان ہوتی ہے تو ہم سنتے ہیں اللہ اکبر، اقامہ دیتے ہیں اللہ اکبر، نماز کا آغاز ہوتا ہے پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو اللہ کا نام جو ہماری زبانوں پہ آتا ہے وہ ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد و آل محمد و شہزادی کونین کی تسبیح کہ ہر لفظ میں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تینوں جملے میں ہم دیکھ رہے ہیں لفظ اللہ ہے۔ لیکن اب جو یہ لفظ اللہ ہے یہ کتنا انسان کے آج کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم بہت زیادہ ٹینس رہتے ہیں، ہم ڈپریشن میں آ گئے ہیں، گھر کے مسائل ہے، اب سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا، ہمیں سکون چاہیے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر سے بہتر کہیں پر ہم سکون نہیں ملنے والا، ہمارے قلب کو کہیں پر سکون نہیں ملنے والا، تو بہترین ذکر ذکر اللہ ہے۔ اور جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، دیکھیے جب میں نے کہا اللہ تو میری زبان جو ہے وہ اوپر تالو پر جا کر ٹچ ہو جاتی ہے، جو عربک جو مخرج جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب لفظ اللہ کو پڑھا جاتا ہے تو زبان جو ہے وہ اوپر تالو پر جا کر ٹچ ہوتی ہے۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ زبان ٹچ ہوتی ہے تو ہماری باڈی پہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے، پروردگار عالم نے انسان کے بدن کو اس طرح سے خلق کیا، اب جو یہ زبان وہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے بار بار اللہ اللہ، جب ہم پورا اسے پروناؤنس کرتے ہیں تو اوپر جو تالو پر پروردگار نے ایک ایسی نرو کو رکھا ہے، ایک ایسا اعضا رکھا ہے کہ جیسے ہی وہ پریس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ میرے ذہن تک جاتا ہے، اور خدا مجھے ڈپریشن کی بیماری سے نجات دے رہا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ڈپریشن، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں نا ہم گھروں میں بند ہے، ہم ڈپریس ہو رہے ہیں، ڈپریشن میں آ گئے، ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لفظ اللہ جو ہے ہمیں ڈپریشن کی بیماری سے نجات دے رہا ہے۔ اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین تسبیح جو ہم کرتے ہیں وہ خاک شفا پر ہوتی ہے، خاک شفا کی تسبیح جو پہلا جو ذکر خاک شفا بہترین ہے، لیکن اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ تسبیح کرنا چاہو، اگر آپ کے پاس خاک شفا نہیں ہے تو انگلی کے پوروں پر، یعنی ٹپس آف دا فنگر جو ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مائیں اور بہنیں جو تسبیح کرتی ہے وہ پوروں پر کرتی ہے، فنگرز کو دباتی ہے، تو جب ہم یہ دباتے ہیں، یہ صرف اس طرح سے انگلیوں کو گھمانا نہیں ہے بلکہ اسے پریس کرنا ہے، اسے دبانا ہے، تو جیسے جیسے ہم اسے دباتے ہیں، وہ مائیں اور بہنیں جنہیں پتا ہے کہ پریشر پوائنٹس دیا جاتا ہے، انگلیوں کو دبایا جاتا ہے، یہاں تھائرائڈ کی بیماری ہے، یہاں پریشر کی بیماری ہے، یہاں یہ بیماری ہے، یہاں وہ بیماری ہے، ہر انگلی کے الگ الگ پوائنٹس ہے اور الگ الگ جگہ ہے جہاں پہ پریشر دیا جاتا ہے، جیسے جیسے ہم اسے دبانا شروع کرتے ہیں خدا ہمیں کئی کئی بیماریوں سے پروردگار ہمیں شفا دیتا ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نام اللہ، ایک لفظ اللہ جو ہے کہ جب ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں کئی بیماریوں سے شفا دے رہا ہے۔ تو آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ذکر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو بی بی کی تسبیح ہے ہم اس طرح سے اپنے زندگی میں لے آئے، لیکن اسے رسمن نہ بنائے۔ ہم اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن جو عبادت کا لطف ہے، جو مزہ ہے، کسی نے امام سے آ کر سوال کیا تھا کہ مولا نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن قبول کیسے ہو، کیسے پتا چلے نمازیں قبول ہو گئی؟ تو مولا نے فرمایا تھا، مولا فرماتے ہیں کہ جب نماز کے بعد تم احساس کرو کہ تم گناہوں سے بچ رہے ہو، تم منکرات سے بچ رہے ہو، تم غلطیوں سے برائیوں سے بچ رہے ہو، تو سمجھ لو یہ نمازیں تمہاری قبول ہو رہی ہے، یعنی ایک نماز کا پیمانہ ہے اور یہ تسبیح ہے، اسے رسمن نہیں بنانا۔ جیسے ہم ہر واجب نماز کے بعد، میں نے کہا نا ہم دن میں کئی مرتبہ لفظ اللہ کو اپنی زبان سے نکالتے
نکالتے ہیں اگر ہر واجب نماز کے بعد، اور کیونکہ بہت بڑی تاکید کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے پیر کو ہلائے بغیر تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نکالنا ہے، تو کہ اتنی تاکید ہے اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کے بعد ہم 5 مرتبہ تسبیح زہرا پڑھتے ہیں تو کم از کم 500 مرتبہ 500 ٹائمز ہم لفظ اللہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، اس خدا اس معبود حقیقی کو پکار رہے ہیں، تو سوچے ہمیں کتنا سکون ملنا چاہیے، ہمیں کتنا زیادہ پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہے۔ اور پھر عزیزو یہ تسبیح زہرا کیونکہ ہم نے رسمن بنا دیا ہے، ہم تسبیح جب پڑھتے ہیں تو سوچے ہماری سپیڈ کتنی زیادہ ہے، کتنی فاسٹ ہم اس تسبیح کو، کہ جب وہ پروناؤنس بھی پورا لفظ بھی جو ہے وہ ہمارے زبان پہ پروناؤنس نہیں ہوتا ہے، ہم بات کہیں کر رہے ہیں، ہم دیکھ کہیں رہے ہیں اور ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، جیسے رسمن جو میں نے کہا نا رسمن بنا دیا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا مسجد میں داخل ہوئے اور مولا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کی نماز وہی رسمن نماز تھی کہ جو رکوع اور سجدے ہے، جو سجود ہے، وہ اس طرح سے تھے کہ جیسے مانو ایک پرندہ زمین پر سر پٹک رہا ہو۔ مولا نے اس کی نماز کو دیکھا، اور جب نماز اس نے پڑھی ہے تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے نماز کو پڑھا تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے نماز کے بعد دعا مانگی، اور دعا اسے مانگی کہ پروردگارہ یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے وہ تیرے لیے پڑھی ہے، پروردگارہ اس نماز کے ذریعے سے تو مجھے جنت دے، جنت میں محل دے اور محل میں 4 حوریں دے۔ چوتھے امام نے جب یہ دعا سنی تو مولا مسکرائے، اس کے قریب آئے اور مولا نے آ کر سوال کیا کہ تو نے اپنی جو دعا مانگی ہے میں چاہتا ہوں اپنی دعا کو دوہرا۔ اس نے امام کے سامنے دعا کو دہرایا اور کہا کہ میں نے دعا مانگی ہے کہ پروردگارہ اگر تو نے میری اس نماز کو قبول کیا تو مجھے جنت میں محل دے اور محل میں 4 حوریں دے۔ مولا نے یہ جملہ سنا اور مولا مسکرا کے کہتے ہیں کہ مہر کی رقم اتنی کم بھیجی اور 4 4 حوروں سے شادی کرنے چلے، مہر کی رقم اتنی کم بھیجی اور 4 4 حوروں سے شادی کرنی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ رسمن، ہم جو عبادت کر رہے ہیں بس وہ رسمن ہو گئی ہے، ہاں پڑھنا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، جب تک اس میں لطف نہ آئے، جب تک اس میں مزہ نہ آئے، کہ جب میں کہتی ہوں یا اللہ میرے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، میرا قلب جو ہے وہ مطمئن ہو رہا ہے، میرے ذہن کو سکون مل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں اپنے مالک حقیقی کو پکار رہی ہوں۔ عزیزو اس طرح سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس طرح سے ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام سے کسی نے آ کر سوال کیا اور مولا سے یہ کوشچن پوچھا کہ اے مولا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ، کہ مولا پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، ذکر کثیر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مولا یہ ذکر کثیر کیا ہے؟ مولا کس طرح سے ہم خدا کا ذکر کثیر کریں؟ کیا مولا سبحان اللہ کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں؟ کیا مولا ہم الحمدللہ کو 10,000 مرتبہ پڑھ لیں؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص تو نے ذکر کثیر سے کیا سمجھا؟ کہ کیا پروردگار نے تعداد کو بڑھا دیا؟ کیا پروردگار نے جو تم جملے کہہ رہے ہو اس کی عدد کو بڑھا دیا؟ کہا ہرگز نہیں، خدا کہہ رہا ہے ذکر کثیر یعنی ذکر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد و آل محمد، شہزادی کونین کا ذکر کرو، تسبیح شہزادی، تسبیح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کرو۔ کہا یہ وہ ذکر ہے جو پروردگار چاہتا ہے، نام اللہ کا ہے، منسوب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہو رہا ہے۔ کہا شہزادی کونین کا ذکر کرو، ذکر فاطمۃ الزہرا کرو، تسبیح زہرا کرو۔ کہا پروردگار اس ذکر سے راضی ہو رہا ہے۔ یعنی عزیزو ہمیں سوچنا ہے کہ اتنی زیادہ جو تسبیح زہرا کی تاکید کی گئی ہے، اور حتیٰ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہے، یقین مانے کہ جو ذکر فاطمۃ الزہرا، تسبیح زہرا
گھر سے نکل رہے ہیں، آج کل ہر مائیں، ہر بیوی، ہر گھر کا فرد پریشان ہے کہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ باہر سے جب گھر میں آئیں گے تو یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو۔ تو جب گھر سے نکلتے ہیں شہزادی کونین کا نام لے کر نکلے، ذکر فاطمۃ الزہرا، تسبیح فاطمۃ الزہرا اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے رہ کر پڑھے، انشاءاللہ پروردگار ان گھروں کو محفوظ فرمائے گا، اس وبا سے، ان تمام پریشانیوں سے پروردگار مومنین کو نجات دے گا۔ اور عزیزو، پروردگار عالم کا ذکر، پروردگار کا ذکر کیسے کریں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، کچھ ایسے ایتھسٹ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، یہ تمام دنیا جو ہے وہ ویسے ہی بن گئی ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک بازار ہے، بغداد ہے، اور ایک شخص، ایک ایتھسٹ جو کسی رب کو نہیں مانتا، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس بازار سے گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے سنا ہے، اس نے 3 کیے، 3 سوال کیے، کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ جو ہے اس کی نگاہیں ہر طرف رہتی ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ دیکھتا ہے یعنی اس کی آنکھیں موجود ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں ہے، چہرہ ہے، تو اے مسلمانوں بتاؤ کہ اگر اللہ آگے دیکھ رہا ہے تو پیچھے کیسے دیکھ سکے گا؟ اللہ اگر رائٹ میں دیکھ رہا ہے تو اللہ لیفٹ میں کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ پہلا سوال۔ کہتا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے، اس ایتھسٹ نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ اپنے یہ جملے کو ثابت کرتے ہو کہ ہر شے کا بنانے والا، ہر چیز کا خلق کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، ہر چیز کا خلق کرنے والا موجود ہے، تو اگر ہر چیز کا خلق کرنے والا موجود ہے تو بتاؤ پروردگار کا خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا خلق کرنے والا کون ہے؟ اور تیسرا سوال اس نے یہ کیا، کہا کہ تم کہتے ہو نا خدا ہر جگہ موجود ہے، تو بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ 3 سوال اس نے مسلمانوں سے کیے۔ کہتے ہیں جب مسلمانوں نے ان سوالوں کو سنا تو ایک مرتبہ سارا معاشرہ، سارے بازار میں ایک سناٹا سا چھا گیا، کوئی نہیں تھا جو جواب دے سکے۔ کہتے ہیں اس دور میں ایک 11 سال کا بچہ، کوئی اور نہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا تشریف لاتے ہیں، 11 سال کا سن ہے میرے مولا کا، اور مولا آ کر کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے جو 3 سوال کیے ہیں میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ تیرا پہلا سوال کہ اللہ اگر آگے دیکھ رہا ہے تو پیچھے کیسے دیکھے گا؟ کا مولا پوچھتے ہیں تو مجھے پہلے جواب دے، کیا تو نے موم بتی کو دیکھا ہے، کینڈل کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں نے کینڈل کو دیکھا ہے۔ کہا اچھا جب تو نے کینڈل کو دیکھا ہے تو بتا کہ کینڈل کی جو روشنی ہوتی ہے، موم بتی کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کس سمت جاتی ہے، کس طرف زیادہ رہتی ہے؟ کہتا ہے اے پوچھنے والے، اے بچے، یہ روشنی جو ہے وہ چاروں طرف برابر ہوتی ہے، یہ روشنی جو ہے وہ ہر جانب برابر ہوتی ہے، روشنی جو موم بتی کی وہ کہیں کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اسی طرح سے فَأَيْنَهُمَا تَوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس جانب بھی رخ کرو گے اس جانب چہرہ الہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ نور ہے، اللہ وہ ایسا نور ہے کہ جس کا نور ہر جانب موجود ہے، اللہ ہر جانب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اچھا تیرا دوسرا سوال کہ تو نے کہا نا کہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، تو اللہ کا خلق کرنے والا کون ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ بتا کیا تجھے گنتی آتی ہے؟ کہا ہاں مجھے گنتی آتی ہے۔ مولا نے فرمایا 1 سے 10 تک گنتی کر دو۔ اس نے 1 2 3 4 اس نے 10 تک گنتی کی، اور جیسے ہی گنتی کر چکا تو مولا فرماتے اب الٹی بیکورڈ کرو، اب الٹی گنتی کرو۔ اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جیسے یہ جملہ کہنا تھا امام فرماتے ہیں مسکرا کر کہا بتا 1 کے پہلے کیا آتا ہے؟ کہا مولا 1 کے پہلے تو کچھ بھی نہیں آتا، ساری جو چیزیں شروع ہوتی ہے وہ 1 سے شروع ہوتی ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں یقیناً 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اللہ پہلے سے تھا، اللہ کے پہلے کوئی نہیں ہے، اور اللہ آخر تک رہنے والا ہے، یہ وہ واحد ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کا کوئی خلق کرنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا تیسرا سوال یہ ہے نا کہ تو نے پوچھا کہ بتاؤ اس
وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو سن، اس وقت اللہ بازار میں ایک 11 سال کے بچے سے ایک شیخ کو ہدایت دے رہا ہے، ایک شیخ کو علم دے رہا ہے، علم معرفت الہی دے رہا ہے۔ یعنی پہلے جو تصور ہے کہ میرا معبود، میرا پروردگار، وہ اللہ کے جس سے میں مخاطب ہوتی ہوں، وہ پروردگار اپنے بندے کو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ پروردگار جب بھی میں کہتی ہوں یا اللہ، یہ رسمن نہ ہو کہ ہم ہر دعا سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ۔ نہیں، یہ رسمن نہ ہو، ہم سوچے کہ جیسے ہی میں کہتی ہوں نا یا اللہ، یہ پروردگار مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، خدا مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جب میں دل سے اس رب کو پکارتی ہوں، وہ پروردگار میری دعاؤں کو سنتا ہے، خدا میری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے عزیزو کہ جب بھی اپنے مالک حقیقی کو یاد کرے، کیسے یاد کرے؟ اپنے رب کو یاد کرنا ہے تو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ تاریخ کہتی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ خود مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر میرے مولا کا جملہ ہے کہ حمد ہے اس خدا کی جو اپنی مخلوقات پر اپنی مخلوقات کے ذریعے سے متجلی ہوا ہے۔ پھر مولا کا ارشاد ہے جس نے اپنا جلوہ اپنے بندوں پر اپنی مخلوقات کے ذریعے سے دکھایا، اور اس خدا نے ہر چیز کو انسان تک پہنچانے کے لیے کوئی مشکل نہیں بنایا، بلکہ پروردگار نے مخلوقات کے ذریعے سے امور کو پہنچایا ہے۔ مولا کائنات کے جملے، امیر المؤمنین کے جملے، خدا کی تعریف، خدا کی معرفت کہ پروردگار کو پہچانو تمہارا رب کیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین، وہ مولا حسین جو کربلا کی سرزمین پر ہم اپنے مولا کے پاس جاتے ہیں، دعا کرے پروردگار ان راستوں کو جلد سے جلد کھول دے، جلد سے جلد مومنین کربلا کی سرزمین پر جائے، حسین کی زیارت کرے۔ کہتے ہیں وہ مولا حسین دعائے عرفہ میں مولا مولا کا جملہ ہے کہ اے وہ جو اپنی ذات پر خود ہی دلیل ہے۔ مولا حسین کے جملے کیا ہے؟ اے وہ جو اپنی ذات پر خود ہی دلیل ہے۔ دعائے عرفہ کہتے ہیں میرے مولا کہ جس کو کسی دلیل کی، کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جو اتنا واضح تر ہے، جو اتنا مبین ہے اور اتنا درخشاں ہے کہ جو خود اپنے لیے خود ہی ایک نشانی ہے۔ پروردگار عالم کی تعریف، وہ میرا مولا، وہ میرا رب، اس خدا کی تعریف سنے۔ ہم صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں کہ چوتھے امام کس طرح سے اس رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم دعائے عرفہ کو اٹھا کے دیکھیں کہ پروردگار کی تعریف کیسے کی جا رہی ہے، میرا مولا کس طرح سے اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب چھٹے امام کا جملہ آتا ہے، اب وہ ایام قریب آ رہے ہیں جسے ہم ایام علی کہتے ہیں۔ جب مولا کے دن قریب آتے ہیں، کوشش کرے کہ علی کے چاہنے والوں کی صفت بھی ہمارے اندر آ جائے۔ خدا اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے۔ علی نے کس طرح سے پروردگار کی صفت کو سمجھایا ہے، کس طرح سے بتایا ہے کہ میرا شیعہ کیسے ہو۔ تاریخ کہتی ہے، مولا کا ارشاد ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کی زندگی کا خانہ کعبہ اللہ ہوتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کی زندگی کا خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کیسے اپنے زندگی کے خانہ کعبہ بنا دے؟ کہتے جس کا سینٹر پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ درمیان میں ہے، لوگ ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ ہمارا دل، ہمارا قلب جو ہے جس کے اندر اللہ ہونا چاہیے۔ اس قلب میں صرف ایک شے محفوظ ہو سکتی ہے، یا تو محبت رب العالمین ہے، یا تو یہ محبت دنیا ہے۔ ایک دل میں دو جگہ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ فقط اللہ کی محبت اس دل میں آتی ہے۔ تو جب خدا کی محبت آتی ہے تو انسان کیسے بن جاتا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی کا سینٹر پوائنٹ خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ بن جائے گا، تو جب تم عمل کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جب تم کوئی عبادت کرو گے تو اللہ کے لیے کرو گے۔ دوسرا کہ جب تم عبادت کرو گے اور اس کے اجر کی امید رکھو گے تو اللہ سے رکھو گے، دنیا سے نہیں رکھو گے۔ پہلی چیز کہ جب تم عبادت کرو گے، عمل کرو گے اللہ کے لیے۔ دوسرا، تم جب عبادت کر چکے تو اس عبادت کا اجر کس سے مانگو گے؟ امید اللہ سے رکھو گے۔ اور تیسرا، خوف خدا، ڈرو گے تو اللہ سے ڈرو گے، غیر اللہ سے نہیں ڈرو گے۔ یہ تین چیز جب تمہاری زندگی میں آ جائے گی، مولا فرماتے ہیں تم علی کے شیعہ ہو۔
تم علی کے چاہنے والے ہو۔ یقیناً عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے زندگی میں اتارے، خدا اس مالک کو اپنے زندگی میں بسا لے، اس پروردگار کے ناموں کو یاد کرے، وہ پروردگار جو غفور بھی ہے، جو شکور بھی ہے، وہ خدا جو معاف کرنے والا بھی ہے، وہ خدا جو توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہے، اس خدا کو اپنی زندگی میں لے آئے، اس لفظ اللہ کو اپنی زندگی میں ایسے اتارے کہ جو اس دور میں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، باہر نہیں جا سکتے، ہم جو بھی ہے ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، لفظ اللہ، تاریخ کہتی ہے ایک جملہ ہدیتاً آج آپ کو پیش کرتی چلوں، تحفۃ الحاشمیہ کتاب کا حوالہ ہے، اور لفظ اللہ، کیونکہ ہم لفظ اللہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز صبح کے بعد، صبح اور عصر کے وقت، یعنی نماز صبح کے وقت بعد عصر کے وقت، اور تیسرا جب رات کا 1/3 حصہ گزر جائے اس وقت 66 ٹائمز، یعنی صبح، عصر کے وقت اور رات کے وقت 3 مرتبہ اگر کوئی یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ یہ ورد کرتا رہے گا، روایت کہتی ہے کہ جو بھی اس کا مقصد ہے، جو بھی اس کی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات میں وہ گرفتار ہے، خدا اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، پروردگار اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے، خدا اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یعنی کتنا آسان وظیفہ ہے، ہم دن میں کئی مرتبہ لفظ اللہ کو پکارتے، اپنی زبان پر لاتے ہیں، اس لفظ اللہ کی تاثیر اتنی بہترین ہے۔ اور دوسرا جملہ، جب ہم لفظ اللہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ سے حسن ظن رکھا جائے، اللہ سے حسن ظن، یعنی اللہ سے امید رکھو، اللہ سے جب مانگتے ہو نا تو اس خدا سے امید رکھو۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعا مانگتے ہیں، لوگ طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے مصلی پر بیٹھے ہیں کئی گھنٹے عبادت کر رہے ہیں، جیسے شب قدر آئے گی آپ خود دیکھو گے کہ لوگ کئی کئی گھنٹے عبادت کرتے ہیں، مصلی پر بیٹھتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے، نہ جانے خدا نے ہماری دعا سنی کہ نہیں سنی۔ جب تم مانگتے ہو اس ہستی سے کہ جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہے، تو نا امیدی کے جملے تمہارے اندر نہیں آنے چاہیے۔ جب بھی تم مانگتے ہو پروردگار عالم سے حسن ظن رکھو، پروردگار سے امید رکھو، اللہ سے امید رکھو کہ پروردگار تو عنایت کرنے والا ہے، تو میری دعا کا سننے والا ہے، تو میری حاجتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں جتنے بھی معجزے آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے سنے ہیں، تمام انبیاء کے اندر حسن ظن پایا گیا ہے، تمام اولیاء کے اندر حسن ظن پایا گیا۔ اگر میں مثالیں پیش کروں کہ جیسے اصحاب کہف اللہ کی راہ میں اگر نا امید ہو جاتے تو کیا کبھی اس غار سے باہر آ سکتے؟ اصحاب کہف اگر اللہ سے نا امید ہو جاتے تو کیا وہ اس غار سے کہ جہاں پہ آج بھی وہ سوئے ہوئے، کیا وہ وہاں سے باہر نکلتے؟ نہیں، لیکن امید تھی اس پروردگار عالم سے، اس لیے وہ غار سے باہر بھی آئے اور دوبارہ اس غار میں جا کر سو گئے، اور وہ اس وقت باہر آئے گے جب آخری امام کا ظہور ہوگا۔ تو یقیناً عزیزو، امید پروردگار، اگر دوسری مثالیں دی جائے، بہت زیادہ مثالیں موجود ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اللہ کی رحمت سے اگر مایوس ہو جاتے تو کیا خدا ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیتا؟ کیا پروردگار ان کے لیے راستہ بنا دیتا؟ عزیزو، میں نہیں جانتی آپ کی پرابلمز کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن میں کیا دعا ہے، اپنی دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھے، اپنے پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھے، حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھے، کیپ یور پرابلمز، کیپ یور پریشانی، مشکل حاجات ان یور مائنڈ، اینڈ دین لسن کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ، سامنے بہتا ہوا پانی ہے، دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور درمیان میں حضرت موسیٰ ہے، اگر موسیٰ نا امید ہو جاتے تو موسیٰ کے لیے کیا اس دریائے نیل میں راستہ بنتا؟ نہیں بنتا۔ پروردگار سے وہ امید رکھ رہے تھے، حسن ظن تھا کہ میرا مالک میرے لیے راستہ بنائے گا، پروردگار نے اس نیل میں راستہ بنایا ہے، اور جناب موسیٰ وہاں سے باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں دوسرا، جناب یوسف کنویں میں
جب بھائیوں نے انہیں گرا دیا، اندھیرا ہے، تاریک ہے، بالکل کچھ شے نظر نہیں آ رہی ہے، بھائی باہر انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یوسف کو کوئی باہر نکال دے، کوئی لے کر چلا جائے اور ہمارا یہ راز فاش ہو جائے، بھائی باہر انتظار کر رہے، تنہائی ہے۔ لیکن اگر جناب یوسف اس وقت اگر خدا سے حسن ظن نہ رکھتے، خدا سے امید نہ کرتے، تو کیا خدا انہیں اس کنویں سے باہر نکالتا؟ اب تیسرا جملہ اگر ہم کہیں کہ پروردگار نے جو جناب یوسف کو عزیز مصر بنایا، امید تھی پروردگار سے، حسن ظن تھا پروردگار سے، امید لگائے ہوئے تھے، پروردگار نے انہیں عزیز مصر کا عہدہ عنایت کر دیا۔ جناب یونس ایک مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کی تعریف جو کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ وہ مچھلی تھی کہ جو ساحل پر آنا پسند نہیں کرتی تھی، جو سی شور پر یعنی کنارے پر آنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ مچھلی جو بیچ دریاؤں میں اور اسے انڈر واٹر یعنی بہت زیادہ ڈیپ میں تیرنا پسند تھا، ایسی مچھلی کہ جو باہر نہیں آ رہی، ایسی مچھلی کہ جو پانی کے تہ میں ہے، جسے کوئی ذہن نہیں ہے، جسے کچھ سمجھ نہیں آتا، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں نا امید ہو جاتے تو کیا اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں رہائی ملتی؟ کیا اس مچھلی کے پیٹ سے وہ باہر آ سکتے؟ اس کے بعد پروردگار عالم کس طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے؟ کہتے جناب حر کربلا جائے گے، پہلے بھی دعا کی کربلا کے لیے، بار بار دعا کر رہے پروردگارہ سب کو کربلا جانا نصیب کرے کہ جب ہم کربلا مولا جاتے ہیں، اس سرزمین پر، اس جنت پر ہم جاتے ہیں، تو جب جناب حر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگر جناب حر رحمت الہی سے مایوس ہو گئے ہوتے تو کیا ہم اور آپ اس طرح سے جناب حر سے وابستہ ہوتے؟ کیا ہم اس طرح سے ملتمس ہو جاتے جناب حر سے؟ اسی طرح سے امام علی، تاریخ کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جیسے پروردگار درخت پر بیٹھے پرندوں کو رات کے وقت جب وہ سو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرندے سوتے ہیں تو وہ بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں، وہ پروردگار، وہ مالک حقیقی ایک پرندہ بھی خدا سے اس طرح سے امید رکھتا ہے کہ جب وہ پرندہ سو جاتا ہے تو اسے یقین ہے میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اے انسان، کیا مالک حقیقی تجھے بلاؤں میں گرفتار کرے گا؟ کیا مالک حقیقی تجھے مشکلات میں گرفتار کرے گا؟ کیا وہ رب تجھے ان مشکلات سے باہر نہیں نکالے گا؟ اپنے رب سے حسن ظن رکھے، اپنے رب سے دعا کرتے رہے۔ کہتے ہیں اگر اسی طرح سے جناب زینب کبریٰ، علی کی وہ بیٹی جب دربار میں آئی، ہاتھ بندھے ہے، سر برہنہ ہے، اور جب وہ بی بی دربار میں پہنچی ہے تو نامحرموں کا مجمع ہے، کیا بی بی نے اس وقت سوچ لیا ہوتا کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں، میرا بھائی مر گیا، سارے مرد مر چکے، سارے مرد شہید ہو چکے ہیں، اب ہم تنہا عورتیں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو اگر بی بی نے اس قدر سوچا ہوتا تو آج یہ مجلسیں نہ ہوتی، آج ہم اس طرح سے نہیں آتے، آج ہم اس طرح سے پیغام الہی کو، پیغام حسینی کو نشر نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اس خدائی الہامات یا خدا کی باتیں جو ہے ہم وہ اس طرح سے ایک دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے۔ اگر زینب کبریٰ نے اس وقت حسن ظن نہ رکھا ہوتا تو آج یہ مجلسیں نہ ہوتی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم، جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی آگ بنائی گئی فقط اور فقط ایک فرد کو ڈالنے کے لیے، لیکن اگر ابراہیم نے اس خدائے حقیقی سے امید نہ رکھی ہوتی تو کیا وہ آگ گلزار بن جاتی؟ یعنی جس طرح سے پروردگار عالم سے انسان امید کرتا ہے، پروردگار اس بندے کو عنایت کرتا ہے۔ یقیناً امید، خدا سے مانگتے رہے، پروردگار کو پکارتے رہے، وہ مالک حقیقی ہے، خدا کا شکر کرے، مالک کا شکر ادا کرے۔ کیسے شکر کریں گے اس پروردگار عالم کا؟ آخری ایک جملہ جو چوتھے امام کے ایک جملے جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اے انسان تو خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ کیا ان خدا، جب تم سانس لیتے ہو تو جب یہ سانس لی جاتی ہے ہم سوچتے ہیں یہ ایک نعمت ہے، ایک مرتبہ میں نے برید کیا، ایک مرتبہ میں نے سانس لی، یہ ایک نعمت ہے پروردگار۔ چوتھے امام کہتے ہیں نہیں، یہ جو نعمت جو سانس لے رہے ہو نا، یہ ایک نہیں، یہ چار نعمتیں پروردگار ہے۔
کہا مولا یہ 4 نعمتیں پروردگار کیسے ہوگی؟ کہا جب تم برید کرتے ہو، 2 جانب سے انہیل کرتے ہو، 2 جانب سے ایکسہیل کرتے ہو، یعنی آکسیجن کو 2 جانب سے اندر لے رہے ہو اور دونوں جانب سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر لے رہے ہو، تو کہا یہ جو 2 اور 2 ہے یہ 4 ہو گیا۔ جب یہ 4 ہو گیا عزیزو، مولا فرماتے ہیں جب ایک نعمت انسان کو ملتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے سامنے سجدے شکر میں گر جائے، خدا کا شکر ادا کرے۔ جب وہ ایک شکرانے کے سجدے کی توفیق مل جاتی ہے، امام فرماتے اس پر لازم ہے، ایک شکر کی توفیق ملی تو اس پر لازم ہے کہ وہ 10 شکر کے سجدے کرے۔ جب وہ 10 شکر کے سجدے کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 100 شکر کے سجدے کرے۔ اگر وہ 100 کرتا ہے تو 1000۔ مولا فرماتے اے پروردگار، ایک سانس جو میں لے رہا ہوں میں اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اے پروردگارا میں اس کا بھی شکر، جو شکر کرنے کا حق ہے تم ایسے شکر کرو۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارا میں ویسے شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تیرا شکر اس طرح سے نہیں ادا کر سکتا، تیرا حق جو ہے شکر کا، تیری اتنی نعمتیں ہیں میں شمار بھی نہیں کر سکتا، میں شکر کیسے ادا کروں؟ خدا کہتا ہے اے موسیٰ یہ جو احساس ہے نا تیرے اندر کہ میں خدا کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، جو اتنی نعمتیں خدا دے رہا ہے، اے موسیٰ یہ احساس ہی کافی ہے کہ تو نے میرا شکر ادا کر لیا، حقیقی شکر۔ یقین مانے آخری جملے ہے، بس چند لمحے اور، کہ ایک انسان سوچے کہ پروردگار نے کتنی نعمتیں عنایت کی ہے، پروردگار نے ہمیں کتنی نعمتیں، کچھ ہم نے مانگی، کچھ ہم نے نہیں مانگی، مانگی وہ تو خدا دیتا ہی ہے، لیکن جو نہیں مانگی، مثلا ایک بچہ جب دنیا میں آیا، ابھی وہ آیا ہے، اس کے پہلے خدا نے گھر کا انتظام کر دیا، وہ آیا پروردگار نے اس کے پہلے اس کے غذا کا انتظام کر دیا۔ جیسے کہ اکثر مائیں جو حاملہ رہتی ہے انہیں پتا ہوگا کہ جب ولادت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، مائیں احساس کرتی ہے کہ بچے کی غذا پہلے سے شروع ہو رہی ہے یا وہ غذا کا آغاز ہو چکا ہے، وہ غذا ہو رہی ہے، ہم یہ احساس کرتے ہیں خدا جس کے آنے سے پہلے اس کی غذا بھیج دیتا ہے، ہم اس مالک کا کیسے شکر ادا کریں؟ ہم نے کتنی نعمتیں خدا سے مانگی، کتنی نہیں مانگی، ہم کہتے خدا تو نے یہ دیا، پروردگار تو نے یہ دیا، تیرا شکر ہے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم زندہ ہے، ہم روزانہ کی ایک نعمت خدا سے کئی نعمتیں ہم پا رہے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے مالک پروردگارا تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عنایت کی ہے، اے پروردگارا تیرا کرم ہے، تیرے بندوں پر تو نے اتنی نعمتوں کو عنایت کیا، اے میرے مالک۔ ماہ مبارک رمضان ہے، وہ عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، پروردگارا اپنی رحمت ہم تمام بندوں پر شامل حال کرنا، پروردگارا ان عظیم راتوں کا واسطہ ماہ مبارک ہے، دعاؤں کی شب ہے، یہ وہ ایام، یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ ایک ایک سانس بھی عبادت ہے، ایک ایک سانس بھی تسبیح کا ثواب ہے، پروردگارا تیری حقیقی بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے اہل بیت طاہرین کا، پروردگارا ہر طرف یہ وبا، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، پروردگارا تمام مومنوں کو پروردگارا اس بیماری سے محفوظ فرما، اور جو بیمار ہے، جو اس وبا میں مبتلا ہے یا دیگر بیماریوں میں پریشان ہے، پروردگارا بیمار کربلا کا واسطہ پروردگارا انہیں جلد سے جلد شفا عنایت فرما، اے پروردگارا تجھے واسطہ ہے اہل بیت طاہرین کا، خدایا تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ، اے رب، اے پروردگارا، اے ستار العیوب، اے عیبوں کے چھپے والے، جیسے دنیا میں تو نے ہمارے ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا، پروردگارا ماہ مبارک ہے، پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دینا، پروردگار توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں تیری بندگی، تیری عبادت کر سکے، اے پروردگارا۔ اور آخری دعا ہے کہ پروردگارا جلد سے جلد یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے آوان و انصار شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.